یہ کتاب آپ پر دو طرح سے اثر کر سکتی ہے. یا تو یہ آپ کو بے تحاشا بور کرے گی، اتنی بور لگے گی کہ آپ اس کو پڑھ نہیں سکیں گے، یا پھر یہ آپ کو انتہائی دلچسپ لگے گی اور اتنی دلچسپ لگے گی کہ آپ اس کو بار بار پڑھیں گے. مجھے یہ بہت ہی دلچسپ لگی اور میں نے جب اس کو ختم کر کے اس کو ریویو کے لیے دوبارہ کھولا کہ اچھا اب میں اس کے بارے میں کیا مجھے بتانا ہے اور کیا کہنا ہے، تو میں نے اس کو دوبارہ سے پڑھنا شروع کر دیا، کیونکہ مجھے لگا کہ میں نے تو ابھی اس کو پڑھا ہی نہیں ہے، میں تو ابھی اس کو سمجھ ہی نہیں سکی اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں اس کتاب کے ایک ایک لفظ میں مسٹری ہے، ایک ایک لفظ میں، ایک ایک لائن میں اس کے پوری پوری داستان، پوری پوری حکایت دفن ہے اس کتاب میں. مجھے رائٹر کا جو نالج ہے، مجھے رائٹر کا ایک تو انہوں نے خود جو دیکھا ہوا ہے، جو مشاہدہ ہے، ایک تو ان کی گراؤنڈ ریالٹیز ہے جن کے بیچ میں وہ رہے ہیں اور انہوں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے ہر چیز. اس کے علاوہ جو ان کا مطالعہ ہے وہ اس کتاب کے حرف حرف میں نظر آتا ہے. وہ جو مسٹریز ہیں، اور جب انسان ان الفاظ کا تعاقب کرنے لگتا ہے، ان مسٹریز کو سالو کرنے لگتا ہے، تو انسان بہت دور نکل جاتا ہے. اور پھر مجھے یہی لگتا رہا ہر وقت میں نے اس کو ریویو کرتے کرتے میں نے اس کو بہت سارا دوبارہ سے پڑھ لیا. اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ میں اس میں سے بہت کچھ مس کر گئی ہوں، میں اس کو اس طرح سے نہیں پڑھ سکی. یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کو آپ ایک دفعہ پڑھ لیں اور آپ رکھ دیں اور آپ کہیں کہ آپ نے یہ کتاب پڑھ لی ہے. اس کتاب کو پڑھنے کے لیے فرانسس بیکن کے مطابق آپ کو اس کو چیو کر کے ٹھہر کے آہستہ آہستہ پڑھنا ہے، اور صرف ایک دفعہ نہیں پڑھنا، آپ کو اس کو کئی دفعہ پڑھنا ہے. اور بہت ساری انفارمیشن کے لیے آپ کو گوگل کی طرف بھی جانا ہے، جو ہمارا لیٹسٹ ٹول ہے، ہمارا ریسنٹ ٹول ہے کہ ہم ہر طرح کی انفارمیشن کے لیے اس کے پاس جاتے ہیں. تو اگر اس کے فکروں میں جتنی حقائقیں، جتنی مسٹریز، جتنے اسرار اس کے فکروں میں اور لائنوں میں چھپی ہوئی ہیں، اگر ہم نے وہ ساری سمجھنی ہے تو پھر لائنوں کے بیچ میں پڑھنا پڑتا ہے اور معنی سمجھنے کے لیے تلاش میں نکلنا پڑتا ہے، ریسرچ کرنی پڑتی ہے، دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ کس تناظر میں کہی جا رہی ہے اور اس کا اصل میں مطلب کیا ہے اور یہ حوالہ کون سا ہے. تو ایکچولی یہ جس سائز کی یہ کتاب نظر آ رہی ہے یہ اتنے سائز کی ہے نہیں، یہ اس سے کوئی کم سے کم 4-5 گنا زیادہ سائز کی کتاب ہے. اگر ہم اس کا لفظ اور لائن اس کی سمجھنے لگ جائیں تو یہ اتنا ثقیل موضوع ہے اس کے اندر. اب یہاں سے میں آپ کو اس کا دیباچہ پڑھ کے سناتی ہوں کہ مختار مسعود صاحب نے خود اس کے دیباچے میں کیا لکھ دیا ہے. اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ اس کتاب میں آپ کو کیا ملنے والا ہے. لکھتے ہیں کہ اس کتاب کو لکھنے میں اتنا وقت نہیں لگا جتنا یہ طے کرنے میں کہ لکھا جائے یا نہ لکھا جائے، اور اگر لکھا جائے تو اس کی حد بندی کیسے کی جائے. وجہ معلوم کرنے کے لیے آپ کو کتاب پڑھنی ہوگی، اس کے بعد گریبان میں جھانکنا ہوگا. اگر وہ سلامت نظر آیا تو گویا انقلاب کے موضوع پر لکھنے کا فیصلہ کچھ ایسا درست نہ تھا. یہ سب سے اہم بات ہے، یہ سب سے اہم بات ہے کہ جب آپ یہ کتاب پڑھتے ہیں تو آپ کے لیے اس کے بعد جو سب سے مشکل چیز ہے، جو سب سے مشکل عمل ہے، وہ اپنے گریبان میں جھانکنا ہی ہے. کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ کتاب ہمیں ہمارے خطے کا، ہمارے لوگوں کا، ہمارے ریجن کا، ہماری قوم کا مزاج سمجھا دیتی ہے. ہم لوگ کس طرح سے کام کرتے ہیں، کس طرح سے ہمارے مزاج ہے، یہ سب کچھ ہمیں اس کتاب میں نظر آ جاتا ہے. اور پھر اس کے بعد اپنے گریبان میں جھانکنا بہت ہی مشکل صورتحال ہو جاتی ہے. اور اگر آپ گریبان میں جھانکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو وہ آپ کو سلامت نظر نہیں آتا، وہ آپ کو سلامت نظر نہیں آتا. اور یہی اس کتاب کی سب سے مشکل بات ہے. میں اس کو ایک خوبصورت ریڈ نہیں کہہ سکتی، یہ خوبصورت ریڈ نہیں ہے، یہ کروول ریڈ ہے، یہ ٹف بک ہے. اس طرح کی میں نے ایک کتاب پڑھی تھی، میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا، وہ بھی ایک پیور گریڈ کی تھی. وہ تھی، مجھے ان کا نام بھول گیا کہ وہ کن کی ہے. اگر آپ کو پتہ ہوگا یقیناً کہ میں نے ڈھاکہ ڈوبتے دیکھا کس کی ہے.
मेरे ख्याल है सामने देखूँ जहाँ मैं बड़ी हुई और मुझे उस पर नाम उनका नज़र आ जाएगा कि वो किन की थी। मैं सदीक सालिक की किताब मैंने ढाका डूबते देखा, उसको भी पढ़ा। उसको भी पढ़ना इतना ही तकलीफ दे था और उसको भी पढ़ने के बाद हमें अपना गिरबान सलामत नज़र नहीं आता था। तो यही इसके साथ भी है, इस किताब के साथ भी है। लेकिन इसमें फ़र्क ये है कि मैंने ढाका डूबते देखा जो है वो डायरेक्टली हमारी कौम, हमारे मुल्क, हमारे लोगों के मौज़ूआत को डील करती है। लेकिन ये जो किताब है ये डायरेक्टली हमें डिस्कस नहीं कर रही, हमारे मुल्क, हमारी लोगों को डायरेक्टली डिस्कस नहीं कर रही। लेकिन इसमें इस आईने में हमें हमारा इमेज जो है, हमारा अक्स जो है वो नज़र आता है और बड़ा ही खुल के नज़र आता है। ये इस किताब की बहुत अहम बात है, इसलिए ये एक इंतहाई टफ रीड है। ये आपकी मुकम्मल तवज्जो मांगती है, ये आपका मुकम्मल तौर पे आपका इसके लिए वक्फ होना मांगती है और ये बहुत सारी मेहनत मांगती है। इसमें बहुत सारे हवालों के पीछे आपको बहुत सारा भागना पड़ता है समझने के लिए। आज मेरे पास जो किताब है और इसे मैंने 2 महीने लगा कर पढ़ा है। एक तो मैं सफ़र में थी इस वजह से भी, और दूसरा ये किताब ऐसी थी कि इसको बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता, धीरे धीरे और तवज्जो से पढ़ने की ज़रूरत थी, जो ज़ाहिरी सी बात है मुझे बहुत मुश्किल से मिल रही थी। तो लेकिन फाइनली 2 महीने के बाद मैंने इस किताब को पढ़ लिया है और आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर ये किताब है क्या। मुख्तार मसूद का नाम आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, स्पेशली 90s के आखिर में और 20th सेंचुरी के स्टार्ट में जितने भी रिसालों और किताबों में इक़्तिबासात छपते हैं किताबों के, वहाँ पे आपने इनकी बहुत सारी किताबों के बहुत सारे इक़्तिबासात सुने होंगे, पढ़े होंगे, क्योंकि ये बहुत फेमस नाम था ऐसी किताबों में और ऐसे रिसालों में जो मुख्तलिफ़ किताबों से इक़्तिबासात छापते हैं। ये बहुत ही फेमस नाम होता था और मैंने इनके बहुत सारे इक़्तिबासात पढ़े हुए थे और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता था कि या तो ये कोई फ़लसफ़ा लिखते हैं या ये अपने कोई सफ़रनामे लिखते हैं या खुद नोट्स लिखते हैं। सो फाइनली फ़र्स्ट टाइम मैंने इनकी एक पहली किताब, मसूद साहब की ये 4 किताबों में से तीसरी किताब है, लेकिन मैंने इसको उनकी ये पहली किताब पढ़ी है, तो मैंने अब इसको पढ़ा है और आई जस्ट रियलाइज्ड कि मुख्तार मसूद साहब कौन थे, क्या लिखते थे, कैसा लिखते थे और उनकी ये किताब किस चीज़ से रिलेटेड है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि जनाब मुख्तार मसूद साहब जो थे वो एक ब्यूरोक्रेट थे, सफ़ीर थे, फ़ॉरेन सर्विसेज में थे और इस वजह से उनको बहुत सारे शायद मुल्कों फिरना भी पड़ता होगा। लेकिन ये जो किताब है ये उनके ईरान के सफ़र से रिलेटेड है, लेकिन ये सफ़रनामा नहीं है। अगर आप मेरी तरह नाख्वाना नहीं हैं और अगर आपका इल्म मेरी तरह महदूद नहीं है और आपने इनकलाब ईरान का नाम सुना हुआ है जो मैंने इससे पहले नहीं सुना था, तो ये जो किताब है ये मुख्तार मसूद साहब की इनकलाब ईरान को, जो उन्होंने अपनी आँखों से जिसको बर्पा होते देखा, जिसको जन्म लेते हुए देखा, जिसको फलते फूलते हुए देखा, मसूद साहब वहाँ पर मौजूद थे और ये उनका आँखों देखा हाल है। जो ज़मीनी हक़ाइक़, जिस तरह से, जिन हालात में जो कुछ उन्होंने देखा और उससे उन्होंने क्या अख़ज़ किया, किस कदर अख़ज़ किया, वो सब कुछ उन्होंने इस किताब में लिख दिया है। और सिर्फ़ उनके अल्फाज ही नहीं, उनका आँखों देखा हाल ही नहीं, बल्कि जो उनका तजर्बा, उनका मुशाहिदा, जो उनका अपना एक चीज़ों को जज करने का जो तरीक़ा और उसको उनको एलेबोरेट करने का जो तरीक़ा है वो इतना शानदार है, इतना ख़ूबसूरत है कि हमें उनकी सारी बातों पे यकीन आता है और हमें लगता है कि उन्होंने बिल्कुल सही तस्वीर कशी की है। हम ये तो नहीं कह सकते, हम जब तक हम बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं करते कि ये किस कदर ज़्यादा और मुकम्मल सच है, लेकिन इतना हम ज़रूर समझते हैं कि इसमें बहुत सारा सच है उनके अपने पर्सपेक्टिव से, जो कि बहुत सारी हकीकतों के बहुत सारे ज़ाविये होते हैं और वो मुख्तलिफ़ लोगों से, मुख्तलिफ़ एंगल से जब उनको देखा जाता है तो हक़ाइक़ बहुत से मुख्तलिफ़ होते हैं।
تو ہو سکتا ہے کہ ہم کسی اور اینگل سے، کسی اور کے پرسپیکٹیو سے یا کسی اور کے نظر سے دیکھیں تو ہمیں چیزیں کچھ مختلف نظر آئیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان چیزوں کی حقیقت کو جھٹلا نہیں سکتے جو مختار مسعود نے اپنے نظر سے، اپنی سوچ کے تحت اور اپنے آنکھوں پہ بھروسہ کرتے ہوئے اور ان پہ اعتماد کرتے ہوئے انہوں نے اس کتاب میں لکھ دی ہیں۔ ایران میں بادشاہت کا جو طویل تسلسل تھا وہ بالآخر 2500 سال کے بعد اچانک ختم ہو گیا۔ سائرس ایران کا پہلا بادشاہ تھا اور رضا شاہ آخری شہنشاہ۔ جس دن ایران میں بادشاہت کا خاتمہ ہوا میں اس روز وہاں موجود تھا۔ یہ انہی دنوں کی داستان ہے۔ تو یہ انہی دنوں کی داستان ہے۔ مختار مسعود صاحب اپنے ایک فارن میشن پہ وہاں پہ ان دنوں موجود تھے، اس سال موجود تھے، ان سالوں میں وہاں وہ موجود تھے۔ تو ایران انقلاب یا اسلامی انقلاب کو برپا ہوتے ہوئے آپ نے دیکھا، اور اس کو اب جو کچھ انہوں نے جس طرح سے اسٹارٹ سے لے کے آخر تک دیکھا وہ انہوں نے اپنے تمام تجزیات و مشاہدات کے ساتھ اس کے اندر رقم کر دیا۔ یہ اس کا دیباچہ ہے، اور اگر آپ کا اس کا کانٹینٹ دیکھیں تو یہ کتاب 3 حصوں میں بٹی ہوئی ہے: شاہ نامہ، آمد نامہ اور منظر نامہ۔ بریفلی بتاؤں تو یہ جو شاہ نامہ ہے، شاہ نامہ وہاں کے شہنشاہ کی کہ ان کی انقلاب سے پہلے کی داستان ہے کہ وہاں پہ کیا حالات تھے، کس طرح کے حالات تھے، کیا چل رہا تھا، کتنی ترقی ہو رہی تھی، کتنی کامیابی ہو رہی تھی، کتنی تیزی سے ایران قوم جا رہی تھی آگے، اور کتنا تیزی سے ترقی کی تمام منازل طے کر رہی تھی۔ یعنی کہ وہاں پہ ایسا کوئی حالات نہیں تھے جیسے یوزولی ہمارے ملکوں میں، تیسری دنیا کے ملکوں میں ہوتے ہیں۔ بہت ہی پیسے والی قوم اور بہت ہی آگے جا رہی تھی۔ تو اس شہنشاہ کے دور میں کیا حالات تھے وہ تمام انہوں نے مختلف ہیڈنگز کے اندر شاہ نامہ میں لکھ دیے ہیں۔ آمد نامہ، انقلاب کہاں سے شروع ہوا، کیسے شروع ہوا، آیا، کس صنف کو چلا، کس طرح سے چلا، اس کی چال کیا تھی، اس کی ڈھال کیا تھی، وہ ساری آمد نامہ میں ہے۔ منظر نامہ، منظر نامہ اس کا تیسرا اور آخری پارٹ ہے، اور یہ میرا سب سے زیادہ پسندیدہ پارٹ تھا۔ جو آخری پارٹ کا جو تمام تر مزہ ہے وہ آپ تبھی انجوائے کر سکتے ہیں اگر آپ نے شاہ نامہ پڑھا ہوا ہو اور آپ نے آمد نامہ پڑھا ہوا ہو، یعنی کہ شہنشاہ کی پورا اس کا انٹروڈکشن پڑھ رکھا ہو، اور پھر انقلاب کس طرح سے برپا ہوا، کیسے برپا ہوا، وہ سارا آپ جان چکے ہوں۔ تو پھر لاسٹ میں جو ہے آخر میں جو جس کا نام ہے منظر نامہ، منظر نامہ میں کیا ہے، میرے لیے جو سب سے انٹرسٹنگ اس کا پورشن تھا، سب سے انٹرسٹنگ، وہ منظر نامہ تھا۔ کیونکہ منظر نامہ میں وہ جو انقلاب آیا اس کے پیچھے کون سی سوچ تھی، اس سوچ کو ڈسکس کیا ہے مختار مسعود نے، اور کس طرح سے کہ اس انقلاب کے بانیوں میں جتنے بھی لیڈر، جتنے بھی ان کے رہنما، جتنے بھی ان کے ادیب، شاعر، اور جتنے بھی وہاں کے عالم لوگ جو تھے، ان کے کیا نظریات تھے، ان کی کیا سوچ تھی، وہ سوچ انہوں نے، کون سی سوچ انہوں نے اپنی قوم میں کس طرح سے انڈیلی۔ اس آخری چیپٹر میں مختار مسعود نے ان تمام چیزوں کو بہت ہی تھوڑے لفظوں میں ڈسکس کیا ہے، اور کیا ہی کمال کیا ہے۔ یعنی کہ اس میں جتنے میں نے تو، اگر آپ مجھ سے پوچھے تو میں انقلاب ایران کے بارے میں بھی نہیں جانتی تھی۔ ایران انقلاب جو ہے وہ ان سالوں میں برپا ہو رہا تھا جن سالوں میں میری نسل کے لوگ پیدا ہو رہے تھے، کچھ سال پہلے یا کچھ سال بعد ہم لوگ پیدا ہوئے۔ تو آف کورس ہماری ہسٹری نے بھی ہمیں ایسا کچھ نہیں بتایا کہ ہم درسی کتاب پڑھنے والے جو لوگ ہیں ہمیں بہت سارا پتہ ہو، انلیس کہ ہم بہت زیادہ کتابیں نہ پڑھ رہے ہوں۔ میں بہت زیادہ پڑھتی رہی ہوں، پھر بھی مجھے نہیں پتا میں نے جو کچھ اس کتاب سے سیکھا ہے، سمجھا ہے، جو ہسٹری، جو تاریخ، جو وقت، جو قوموں کا مزاج، جو ہماری قوم کا مزاج، جو ہمارے خطے کا مزاج، جو ہمارے اس پورے علاقے ریجن کا مزاج، جو میں نے اس کتاب سے سمجھا ہے، یہ مجھے اس سے پہلے نہیں معلوم تھا۔ یہ ایک جو چھوٹی سی کتاب ہے، یہ سمجھے اس میں ایک علم کا خزانہ ہے۔ اب اگر آپ کو نہیں پتا انقلاب ایران کا تو میں آپ کو تھوڑا سا مزید اس کا الیبوریٹ کر دیتی ہوں کہ ایران جو انقلاب ایران تھا وہ آلموسٹ اراؤنڈ
1979 के बीच में उनकी कोई 150 साल पुरानी बादशाहत उनके यहाँ जो थी, अहमद रज़ा शाह पहलवी, उसका तख्ता उल्टा था वहाँ की अवाम ने। और वो बादशाहत ऐसी थी कि बहुत ही मजबूत बादशाहत थी। बल्कि इसी से हवाले से मैं आपको एक और इसका इक़्तिबास जो खुद इन्होंने मुख्तार मसूद साहब ने लिखा हुआ है, वफादार फौज, जानबाज शाही गार्ड, बेइंतहा दौलत जिससे हर एक को ख़रीदा जा सकता है, बेहद सफाक सावाक जो हर एक को सीधा करने पर मामूर है, अमेरिका की ताईद और सरपरस्ती, 2500 साल पुरानी शहनशाहियत, ये शख्स कितना जमकर बैठा हुआ है। तो ये शहनशाह जो ईरान के थे, रज़ा शाह पहलवी, वो इस कदर मजबूत तख्त पर तशरीफ़ फरमा थे, लेकिन ईरान के इस इनकलाब ने उनको उखाड़ कर फेंक दिया, उनकी आवाम ने। और वो इनकलाब, ये वही इनकलाब है जिसमें हमारे यहाँ जिसको बड़ा शिद्दत से याद किया जाता है, हमारी नस्ल पिछले 20 सालों में हमने बड़े इनकलाब से देखे हैं, डी चौक में बैठे हुए और नारे मारते हुए। और हमारी कौम को उस इनकलाब का बड़ा ख्वाब दिखाया गया है जो कभी हमारे रीजन में तो नहीं आ सका, ना शायद आ सकता है, लेकिन हमारे हमसाए ईरान में आ चुका है। और जब इस इनकलाब का नारे मारे जाते हैं तो दिमाग में कहीं रशिया के बाद ईरान का इनकलाब चल रहा होता है। तो अगर आपको उस बारे में नहीं पता है तो आपके लिए भी ये बहुत ही अहम किताब है।